أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القصص کا یہ 7واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ رکوع جملہ 15 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 61 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 76 پر. ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے عبد و معبود کا رشتہ قوی ہو جائے، بندے کا رشتہ اپنے مولا سے، اپنے خدا سے مضبوط ہو جائے، اس کے لیے بعض باتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں ایک تو آخرت ہے کہ قیامت کے موقع پر میدان حشر میں سوائے اللہ اور اس کی رحمت کی کوئی چیز یاد نہیں آئے گی، اس کا تذکرہ فرمایا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں جو نعمتیں عنایت فرمائی، ان نعمتوں میں ایک خاص نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بہت نمایاں فرمایا. وہ کون سی نعمت ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم ان آیتوں تک پہنچیں گے. لیکن آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جس کو اکثر و بیشتر میں خدائی منصوبہ بندی سے تعبیر کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی، اللہ تعالیٰ کا پلان، اس کا حکم، اس کا فیصلہ کیسے جاری ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ حکومت یہ چاہتی تھی بچہ زندہ نہ رہے، اور یہ حکومت آپ کے زمانے کی ڈیموکریسی حکومت نہیں تھی، یہ فرعون کی وہ ظالمانہ حکومت تھی جس کو یہ غرور تھا کہ میری مملکت میں پرندہ بھی میرے حکم سے پر مارتا ہے، میرے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں یہ پیدا ہونے والا لڑکا، اس کی حفاظت آسمان سے اتر کے ایک لشکر کرے گا، نہیں ایسا نہیں، اس کی حفاظت خود فرعون کرے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ایک تابوت میں رکھ کر بہا دیا، اور وہ تابوت پہنچا وہاں جہاں فرعون کا محل تھا، اس کو خود فرعون کے گھر والوں نے نکالا، اور اس تابوت میں بچہ نکلا، اس کی حفاظت ہوئی، وہ پروان چڑھا، وہ جوان ہوا محل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو یہ بتانے کے لیے کہ تیری حکومت کتنی کمزور ہے اور میری حکمت کتنی مضبوط ہے، ذرا تو دیکھ۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے خاندان کا ایک شخص مارا گیا، لیکن فرعون وہ بیچارہ کچھ نہ کر سکا، اٹھا بیٹھا چیخا پکارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے، وہاں آپ کا نکاح ہوا اور 10 سال قیام رہا، واپسی ہوئی۔ واپسی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار پہنچ گئے، اس کو للکار دیا، اس کو بتایا جو تو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، میں سب سے بڑا خدا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تیری کوئی حقیقت نہیں۔ فرعون بہت تیش میں آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، انسان بہت مجبور ہے۔ اور پھر بڑا لمبا جھگڑا چلا، فرعون نے بہت دنوں تک گڑبڑ کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دین حق پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کی نوبت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ سمندر کا واقعہ پیش آیا، میڈیٹرین سی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ کے رکے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا پار کرا دیا، فرعون ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے فیصلے دھیرے دھیرے نافذ ہوتے ہیں، اور یہ زندگی، جس زندگی کو ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتے ہیں، خود مختار سمجھتے ہیں، یہ زندگی دراصل اللہ کی بھیک سے ملنے والی زندگی ہے، اللہ کے رحم و کرم پر ہے یہ زندگی۔ یہ زندگی کا عالم یہ ہے کہ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، ساری کی ساری چیزیں جو تم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، یہ دراصل برتنے کی چیزیں ہیں، یہ استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو پکڑ کر تم خدا بنا لو اور ان کو پوجنے ہی لگو۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا سفر ہو رہا ہے، اور فلائٹ میں آپ کی سیٹ چاہے کتنی اچھی ہو، آپ اپنا سامان نہیں کھولیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ کو معلوم ہے چند گھنٹوں کا سفر ہے، اور اس کے بعد اس آرام دہ سیٹ کو چھوڑ دینا ہے، اور اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد جو اعزاز ہو رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے، اور دوڑ دوڑ کر پانی پلانے والے پانی بھی پلا رہے ہیں، اور آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی دیا جا رہا ہے، ریفریشمنٹ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے اس وقت جبکہ فلائٹ لینڈ ہو جائے گی اور آپ کی بکنگ ختم ہو جائے گی۔ ٹرین میں بھی آپ کا ریزرویشن ہے، پیر پھیلا کے آپ اپنی برتھ پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن سکڑ لینا ہے پیروں کو، اتر پڑنا ہے جب آپ کی بکنگ ختم ہو جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں
کہ پہلے شرافت سے آپ سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ کا ٹکٹ ختم ہو گیا، اسٹیشن آ گیا، اب آپ اتر جائیے. اور اگر کوئی بیچارہ نادان یا آپ چاہے تو کہنے بے وقوف اترنے تیار نہ ہو تو اس کو گردن پکڑ کے اتار دیا جائے گا. یہ ہے دنیا کی جو زندگی ہم کو اور آپ کو ملی ہوئی ہے. جب تک کہ زندگی مقدر ہے، موت نہیں آ رہی ہے، ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، آرام دہ ہے، کمفرٹیبل ہے. یہ بلڈنگ میری بلڈنگ ہے، بنگلہ میرا بنگلہ ہے، اور اس میں فرنیچر میرا ہے، بہت آرام دہ ہے. میں لیٹتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، چینج کرتا ہوں، بدلتا ہوں، اپنی سہولت سے رکھتا ہوں. میری گاڑی وہ میری اپنی ہے، میں جیسے چاہے چلاؤں، جس رنگ کی چاہے پسند کروں، جس کیپیسٹی کی چاہے پسند کروں. لیکن جب موت آ جاتی ہے تو پھر میری گاڑی میری نہیں، میرا بنگلہ میرا نہیں، میرا بیڈ روم میرا نہیں، میرا بستر میرا نہیں، دوسروں کا قبضہ ہو جاتا ہے، قانونی طور پر بھی ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اسلامی اعتبار سے بھی وراثت کا حکم جاری ہو جائے گا. قصہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأن لم تغن بالأمس، ایسا لگتا ہے کہ کل یہاں کوئی شخص تھا ہی نہیں، اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اس کی کرسی پہ دوسرا بیٹھ جاتا ہے، اس کے بستر پر دوسرا لیٹ جاتا ہے. فرمایا جب تک تمہارے آنکھوں میں روشنی ہے اس وقت وزینتها، یہ دنیا تمہارے لیے بہت خوبصورت ہے. جس وقت موت آئے گی اور آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے گی تو یہ دنیا پتھر کے برابر ہے، بیکار ہے، اس میں کوئی حیثیت نہیں. وما عند اللہ خیر وابقا، میرے بندو سمجھو اللہ کے پاس جو ہے آخرت میں ملنے والا وہ بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام لو، سمجھنے کی کوشش کرو. افما وعدناه وعدا حسنا، ایک وہ بندہ ہے جس سے میں اچھا وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، نیک رہو گے، بھلی زندگی بسر کرو گے تو پھر فرمایا کہ آخرت کی کامیابی ہوگی. فَهُوَ لَاقِيهِ، اور ضرور اللہ کا وعدہ اس کو مل کر رہے گا. قیامت کے دن ساری چیزیں اس کو، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں پا کر رہے گا. اور اس کے مقابلے میں کَمَّن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک وہ بندہ ہے جو دنیا کی زندگی میں مگن ہے. ہم نے اس کو سامان زندگی دے رکھا ہے اور وہ سامان زندگی کو خدا بنا رکھا ہے، اسی کو پوج رہا ہے، اسی میں مشغول ہے، اسی میں خوش ہے، اور یہ سمجھ نہیں رہا ہے یہ برتنے کی چیزیں ہیں، چند روزہ سامان ہے، ان کو چھوڑ کر مجھے جانا ہے. تو ارشاد فرمایا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قیامت کے دن تو اس کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا، وہ بھاگ نہیں سکے گا. اس دن وہ اسکیپ نہیں کر سکے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوگا اور پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. اب حساب کتاب جو شروع ہوگا تو بہت ساری چیزوں کا ہوگا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کسی بندے کا پیر ہٹ نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ جواب دے دے اپنی عمر کہاں بتائی، اپنی دولت کہاں خرچ کی، آمدنی کہاں سے حاصل کی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سوال رکھا وہ مقدم کیا، اس کو اہمیت دی، وہ یہ ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اس دن آواز لگائی جائے گی اور پکارنے والا کہے گا فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں وہ چیزیں جن کو تم میری ذات میں شریک کرتے تھے. شرکا وہ ساری چیزیں کہاں ہیں جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ہیں. الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم کو گمان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے. قال الذین حق علیہم القول، اور جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کہیں گے ربنا هؤلاء الذین اغوینا، پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے تاثر دیا تھا کہ ہم کام بنانے والے ہیں، ہم خدا ہیں، یہ ہیں وہ لوگ. اور اغوینا غوینا، ہم خود گمراہ تھے، اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. جتنے بڑے لیڈر ہوں گے، سردار ہوں گے، خاندانوں کے بڑے ہوں گے اور نسلوں کی پرورش کرنے والے ہوں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے گمراہ کیا تھا، لیکن گمراہ جو ہم نے کیا تھا تو ان کی گردن پکڑ کر ہم نے گمراہ نہیں کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، ہم برائی کی دعوت دیتے تھے
دعوت قبول کرنا اور دعوت کو ریجیکٹ کر دینا، قبول نہ کرنا ان کا اپنا اختیار تھا۔ یہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا اور ارشاد فرمایا کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، ایک جنریشن آ گئی اور اس کے بعد سے اس جنریشن کا حساب کتاب ہو گیا، اب ان کی دوسری جنریشن، دوسری نسل آئی، آنے کے بعد وہ کیا کہیں گے کہ یہ ابا تھے، یہ نانا تھے، یہ دادا تھے، انہوں نے ہم کو ایسا گمراہ کیا، انہوں نے غلط بات بتائی، غلط راستے پر انہوں نے چلایا، آتی ہی عذاب ضعفا من النار، ایسا ان کو ڈبل عذاب دیجیے، ڈبل۔ تو اس وقت نانا صاحب، دادا صاحب، باپ جس نے گمراہ کیا تھا وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ جواب دے گا کہ پروردگار ہمارا کام کیا تھا، ہم نے صرف دعوت دی، بلایا تھا، مجبور نہیں کیا تھا، قبول تو انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اور پھر اللہ کے دربار میں وہ کہیں گے پروردگار دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے فالوورز کو گمراہ کیا، ایسے ہی ان سے پوچھئے، انہوں نے بھی تو اپنے فالوورز کو گمراہ کیا، لہذا جب مجھے ڈبل آپ عذاب دیں گے تو ان کو بھی ڈبل عذاب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے اور لعنت و ملامت کرتے رہو، آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لہذا یہ جو قیامت کے دن منظر ہوگا کہ عالم یہ ہوگا کہ آج جو ایگریمنٹس ہے، محبتیں ہیں، تعلقات ہیں، ریلیشن ہے، جڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد سے پھر وہ یہ کہیں گے تبرأنا الیک، اے اللہ ہم بری ہے، ہم بری ہیں، ان کے عذاب میں ہم کو مت الجھائیے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم لا تعلق ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہماری عبادت کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے، اپنے خواہشات کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنی خواہشات کو پوجتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے ان جھوٹے خداؤں کو جن کو تم پوچھتے تھے، فَدَعُوهُ، وہ پکاریں گے نجات دہندہ کے طور پر، وہ کہیں گے آؤ ہمارا کام بناؤ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن وہ ان جھوٹے خداؤں میں سے کوئی بھی خدا جواب نہیں دے گا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، عذاب کو دیکھ لیں گے اور کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے، وہ بات سمجھ لیے ہوتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہیں جو کام بنا دیں گے اور یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے سلسلے میں بہت بات، اہم ہی بات ارشاد فرمائی، انشاءاللہ وہ 2-3 آیتوں کے بعد آئے گی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ وہ بات یہ ہے جو آگے آنے والی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو شریک کرتا ہے وہ دراصل اس کی اپنی غلط فہمی ہے اور اس کا اپنا یہ فیصلہ ہے، اس کا اپنا یہ پرسنل ڈیسیشن ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غور کیا، میں نے عقل لڑائی، لہذا اپنی عقل کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں کر جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ میرا اپنا فیصلہ وہ اتھارٹی نہیں بن سکتا، کیسے نہیں بن سکتا؟ انشاءاللہ ابھی 2-3 آیتوں کے بعد اس کی وضاحت آئے گی، میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ توحید کے مسئلے کو کلیئر کرے گا۔ کہاں ہیں جن کو تم میری ذات میں شریک کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ اولاد دیتا ہے؟ کہاں ہے وہ جس کے بارے میں تم سمجھتے تھے وہ علم دیتا ہے؟ کہاں ہے وہ جس کے بارے میں تم سمجھتے تھے وہ دولت دیتی تھی؟ کہاں ہے وہ جس کے بارے میں تم سمجھتے تھے وہ صحت دیتی تھی؟ کہاں ہے وہ جس کے بارے میں تم سمجھتے تھے وہ شفا دیتی تھی؟ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں سوال ہوگا، اور جو بندہ ان چیزوں کو پکارتا رہا ہوگا دنیا میں، وہاں بھی پکارے گا آ جاؤ میری مدد کے لیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جو بہت بڑی تعداد آبادی انسانوں کی بگڑی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک سمجھ کر پکارتی ہے، تو ان پر حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اے عیسیٰ، ہے آپ کے اندر صلاحیت ان کو شفا دینے کی، ان کو مرض سے نجات دینے کی،
ہے آپ کے اندر صلاحیت کہ آپ ان کے نجات دہندہ بن جائیں. کہ زندگی بھر کہتے تھے کہ ہم کو قیامت میں بچا لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تڑپ جائیں گے, تڑپ کر اعلان کریں گے پروردگار میں تو تیرا بندہ ناتواں, میرے اندر کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں. جب تک میں ان کے درمیان رہا تیری عبادت کی میں دعوت دیتا رہا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد کیا ہے شرماؤں میں نہیں جانتا. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا وہ گویا حجت ہوگی, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نمبر ایک اللہ کے رسول, اس پر پوری دنیا پورا اسلام متفق, اللہ کی کتاب متفق. نمبر دو, بہت بڑی آبادی دنیا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرتی ہے. لہذا ایک سیمپل بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے بری ذمہ ہو جائیں گے اور یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ آپ کے آگے میری کچھ نہیں چلتی. پھر اس کے بعد سے رسولوں کا مسئلہ آئے گا کہ رسالت پہنچا دی تھی کہ نہیں پہنچا دی تھی. اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا. آغاز یہاں فرمایا, اختتام اس رکوع کی آخری آیت پر ہے. لہذا آغاز کیا ہے یہ ذرا سا آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں, اور پھر اس پوری صورتحال کی آخری آیت انشاءاللہ وہ ابھی آئے گی تھوڑی دیر بعد. فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ, آواز لگائے گا اللہ تعالیٰ, پکارے گا اور یہ ارشاد فرمائے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور اس دن ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا, فَيَقُولُ, اور ارشاد فرمائے گا مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ, رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا, کیا ریئیکشن تھا تمہارا جب نوح نے دعوت دی تھی میری عبادت کی, جب ہود نے بلایا تھا, جب صالح نے کوشش کی تھی, جب عیسیٰ اور موسیٰ نے میرے نام کو بلند کیا تھا, جب سارے انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسولوں نے دین حق کی دعوت دی تھی, ماذا اجبتم, تم نے کیا جواب دیا تھا, تمہارا کیا معاملہ تھا, رد عمل کیا تھا. وہ سارے لوگ جو انکار کرنے والے ہوں گے, وہ سارے لوگ جو نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑانے والے ہوں گے, وہ سارے لوگ جو مخالفتوں کا طوفان سر پر اٹھا لایا کرتے تھے, وہ سب کا عالم یہ ہوگا فعامیت علیہم الانباء, پورے کے پورے حالات, پوری کی پوری خبریں, پوری کی پوری چیزیں بڑی دلیلوں کے ساتھ دنیا میں گفتگو کرتے تھے, شور کرتے تھے, وہ سب کی سب ان کے سامنے سے ان کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بولتی بند ہو جائے گی, ناطقہ بند ہو جائے گا. فعامیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون, ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے, آپس میں سوال بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے, کیا دلیل دیتے تھے, کیا حجت دیتے تھے, ہم کیسے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے, ہم کیسے عقلی بحثیں کرتے تھے, ہم کیسے خیالی گھوڑے دوڑاتے تھے. ساری بولتی ان کی بند ہو جائے گی, بالکل معذور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے. لہذا توحید کے مسئلے میں بھی لاجواب, رسالت کے مسئلے میں بھی لاجواب, دونوں مسئلوں میں لاجواب ہو کر جہنم کی جانب وہ چھوڑ دیے جائیں گے. لہذا جہنم کے اس راستے سے بچنے کے لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتا دیا, ایک ترکیب بتا دی. کیا؟ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, ارشاد فرما کہ رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیکیوں پر جڑ گیا, جڑ گیا, نیک عمل کرنے لگے, تو فَعَسَىٰ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, تو پھر اس کے لیے امکان ہے کہ وہ کامراد ہو جائے. بہت سوچ سمجھ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں, آپ مختلف قسم کے ترجمے اٹھا کر دیکھیں گے, ٹرانسلیشنز, تو ہو سکتا ہے کچھ اور مفہوم آپ کو ملے ان ترجموں میں, لیکن میں نے قصداً عربی زبان کے استعمال کو سامنے رکھتے ہوئے, عصا جس معنوں میں آتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کیا, کیونکہ ذرا سا آپ یہ سمجھیے, اس آیت کا حسن سمجھیے, اور اس آیت کی جو جان ہے وہ جان اس ترجمے میں باقی رہتی ہے کہ فعسا, تو امکان ہے ان یکون من المفلحین, کہ وہ بامراد ہو جائے, کامیاب ہو جائے. ایمان, توبہ, عمل صالح. اس کے بعد مفسرین نے عام طور پر فرمایا کہ ایسے موقع پہ عصا کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو یقیناً کا مفہوم ہو جاتا ہے, اور اس کا انہوں نے ترجمہ کیا. ان کے ترجمے کو میں غلط بھی نہیں قرار دیتا ہوں,
तर्जुमा करते हुए लिखा तो यकीनन उनकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन जरा अरबी में आसा के इस्तेमालात देखिए, हमेशा आसा उस मौके पर आता है जिस मौके पर हम ये कहना चाहते हो तो शायद ऐसा हो जाएगा, शायद मुमकिन है, इम्कान है। अब अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि तौबा भी कर लेने के बाद, ईमान भी कबूल कर लेने के बाद, अमल सालेह भी कर लेने के बाद इम्कान है कि वो बामुराद हो जाए, कामयाब हो जाए, जन्नत की नेमतों से मालामाल हो जाए। इम्कान है के माने ये कि ये भी पॉसिबल है कि वो फिर जन्नत में ना जा सके, फंस जाए। हाँ, ये मुमकिन है, इतना याद रखिए। क्यों? इसलिए कि कम से कम बहुत सारी चीजों में यहाँ दो का तस्करा तो मैं करूंगा कि दो चीजें ऐसी हैं, अगर वो दो चीजें नहीं है तो फिर ईमान, अमल सालेह सब अकारत हो सकता है। उन दो चीजों में पहली चीज तो ये है इखलास। इखलास नहीं है, दिखावे के लिए अमल सालेह करता रहा और रियाकारी के लिए सब कुछ करता रहा तो उसका क्या हशर होगा आप जानते हैं। उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि सारी नेकियों की जो टॉप ऑफ द लिस्ट नेकी है वो क्या है आप जानते हैं? नमाज, जिसका अल्लाह ताला ने 600 से ज्यादा मकाम पर मुतालबा किया, नमाज। तो सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी नेकी आप जानते हैं वो नमाज है। लेकिन उसी नमाज के सिलसिले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। दिखावे की नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी, इरशाद फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? खूब तिलावत करने वाला कैसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, खूब अल्लाह की राह में खर्च करने वाला सही दाता कैसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह की राह में जान निछावर कर देने वाला उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। क्यों? इखलास न होने की वजह से, रियाकारी की वजह से। जिस रियाकारी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये खफी, छुपा हुआ, पोशीदा किस्म का शिर्क है, याद रखो। चोटी की तरह तुम्हारे अमाल में दाखिल होता है। चोटी हमारे करीब से गुजर जाती है, क्या उसके आहट हम महसूस करते हैं? आहट भी महसूस नहीं करते। फरमा रियाकारी ऐसे ही आती है। रियाकारी को करीब तक न दो। ये है कि बहुत मुमकिन है कि तौबा कर लेने के बाद, ईमान कबूल कर लेने के बाद भी जिंदगी इंसान रियाकारी में बसर कर दे तो लाजमी बात है उसका खातिमा और उसका अंजाम वो जरा सा मशकूक हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा ना हो कोई शख्स वो तौबा करके ईमान कबूल करके फिर नमाज़ें पढ़ने के बाद उसके अंदर गुरूर पैदा हो जाए, मुतकब्बिर हो जाए कि मैं तो बस अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अब तो मुझे मस्जिद की कमेटी का सदर भी बनाया जाए, मस्जिद से बाहर निकलो तो हाथ भी चूमा जाए, झुक झुक के महल्ले में सलाम हो, मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ, नमाजी हो गया। और मैं अभी नहीं जनाब, आसा यकूना मिनल मुफ्लिहीन, अभी इम्कान है आपका, दूसरी तरफ भी आप जा सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौहु व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। कि कुछ लोग ऐसे हैं ए नबी जिनका आलम यह है कि जो करना है कर रहे हैं लेकिन दिल घबरा रहे हैं कि परवरदिगार के पास क्या होने वाला पता नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या शराबियों जुआरियों का जिक्र हो रहा है कि जो करना है कर रहे हैं और डर रहे हैं? फरमाया नहीं, सिद्दीक की बेटी शराबियों जुआरियों का तज़किरा नहीं, नमाजियों का और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले परहेजगार बंदों का जिक्र है। फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदों का आलम ये होता है, अल्लाह के मकबूल बंदों का आलम ये होता है वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौहु, जो करना है कर रहे हैं, नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, नेकी भी कर रहे हैं, भलाई भी कर रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वक़ुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिल डरते रहते हैं कि आया अल्लाह ताला मेरी नेकी कबूल भी फरमाएगा कि नहीं करेगा, मुस्तरद तो नहीं कर देगा। ये खौफ, ये अंदेशा जरूरी है। ये खौफ और ये अंदेशा दिल से निकल जाता है तो फिर इंसान अपनी इबादतों पर, अपनी नेकियों पर बहुत मगरूर हो जाता है। और सारे गुरूर की किस्मों में, तकब्बुर की जितनी किस्में हैं उन सब में सबसे खतरनाक किस्म मजहबी गुरूर की है। याद रखिए, तक़वे का गुरूर, इबादत का गुरूर, अपने आप को ये समझ लेना कि अल्लाह का मकबूल बंदा, दूसरों को हकीर समझना, यहाँ से इंसान का खातिमा मशकूक हो जाता है, अंजाम मशकूक हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है फअसा यकूना,
ابھی امید رکھو, یہ تو سمجھ لو 100% ہو گیا آپ میں جنت کا مستحق. میری اپنی نمازوں کی بنیاد پر, میری اپنی عبادتوں کی بنیاد پر جو میں نے خرچ کیا, جو میں نے انسانوں کی خدمت کی, جنت میرے لیے طے ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں سنو, کان کھول کر سنو, کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا, کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. یہاں تک کہ ایک صحابی نے ہمت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جائیں گے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے جنت بنی, وہ بغیر کسی تردد کے پورے اعتماد کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں, ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا, میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جاؤں گا, اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جاؤں گا. لہذا یاد رکھیے, عبادتوں پر غرور, اپنی مذہبیت پر غرور کہ میں بڑا مذہبی ریلیجیس آدمی ہوں, اللہ والا ہوں, یہ غرور دل میں ہرگز نہ پیدا ہو. جن کے دلوں میں غرور پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ساری ریاضتیں عبادتیں سے چھین لی. معلوم ابن باور کا قصہ سورۃ المائدہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ شخص کتنا عبادت گزار تھا, دھیرے دھیرے اس کا کیا حشر ہوا. تو ایک بات میں نے یہ عرض کر دی, آپ کی خدمت میں رکھی کہ پہلی چیز تو یہ کہ بہت ممکن ہے اخلاص کی کمی ہو جائے, ریاکاری ہو جائے اور عبادتیں ہماری وہ ناکارہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور دوسری بات ایک اور بطور مثال عرض کر دوں, استقامت بھی ضروری ہے. یاد رکھیے استقامت بھی ضروری ہے. اور یہ نمازوں کے عادی بڑے اللہ والے, لیکن دھیرے دھیرے حالات بدلتے ہیں تو پھر ایک ایک کر کر یہ ساری عبادتیں ان سے نکلتی چلی جاتی ہیں. استقامت ثابت قدم نہیں ہے. یہ بھی تو ایک بہت بڑا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر مرنے تک ہم قائم رہیں, خاتمہ بالخیر ہو جائے. یہ ہے خاتمہ بالخیر ہو جائے, دین پر ایمان پر خاتمہ ہو جائے, تب تو اطمینان ہے. لیکن اگر آگے چل کے حالات بدل جائیں تو کیا ممکن ہے کہ انسان برگشتہ ہو جائے, دین سے محروم ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب پروردگار بس اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس کو ثابت قدم رہا, تو پھر جنت کی اس کے لیے بشارت ہے. ثابت قدمی نہیں رہی, کچھ دنوں کی چاندنی پھر اندھیرا, یہ کیفیت رہی تو لازمی بات ہے پھر امکان تو نہیں ہے کامیابی کا باورات ہونے کا. کیا ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی, وحی لکھوا رہے ہیں کاتب وحی. اس نے آیت لکھتے لکھتے آیت کا آخری جز بھی پڑھ گیا, اللہ غفور الرحیم ایسا کچھ. تو حضور نے کہا ہاں یہی ہے, یہی لکھنا ہے. تو اس نے کہا کہ اوہ مجھ میں بھی گویا کہ وہی آ رہی ہے, میں بھی تو لکھ رہا ہوں. لہٰذا برگشتہ ہو کر مدینہ منورہ سے چلا گیا مکہ مکرمہ, مرتد ہو گیا. مرتد ہو کر اسلام سے دوری پر اس کی موت ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ خاتمہ بالخیر اصل چیز ہے. اسی لیے فرمایا عسیٰ ان یکون من المفلحین, ابھی اعلان مت کر دو اپنے آپ کو جنتی ہونے کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے سلسلے میں اعلان کیا تھا کہ یہ جنتی ہے مختلف موقعوں پر. ان 10 صحابہ کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کی دنیا میں خوشخبری دے دی گئی کہ یہ جنتی ہیں. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ممتاز تھے, نمایاں تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی سے, حضرت حذیفہ سے برابر پوچھتے رہتے تھے کہ جو منافقوں کی لسٹ ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے, بتا دو. ارے آپ کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی کہ آپ جنت جائیں گے, لیکن اس کے باوجود دل ہے کہ گھبرا رہا ہے, پتا نہیں میں اسلام کی ڈگر سے, اللہ کی فرما برداری کی ڈگر سے ہٹ تو نہیں گیا, خاتمہ میرا مشکوک تو نہیں ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص ختم نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی ختم نہ ہو جائے, یہ اندیشوں کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا یاد رکھو توبہ بھی ہے, ایمان بھی ہے, عمل صالح بھی ہے, تو پھر تم کو گرین چٹ نہیں دیا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فعسیٰ ان یکون من المفلحین, اور بھی شرطیں ہیں, وہ شرطوں کی تکمیل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, ورنہ امکان ہے, پاسبلٹی ہے کہ جنت میں جاؤ. اور دوسرا امکان بھی ہے, لازمی بات ہے, دوسرا خطرہ بھی ہے.
لہذا ارشاد فرما کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہو تو یہ وہ راستہ ہے جس سے تم جنت کی طرف آگے بڑھ سکو گے۔ پھر اسی چیز کا تذکرہ فرمایا جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد انسان کو ایک بشارت دے دی کہ اگر ایمان ہو عمل صالح ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ شرک کا معاملہ فرما رہا ہے، تذکرہ فرما رہا ہے کہ شرک کے تذکرے میں ایک وضاحت جو میں چھیڑ چکا ہوں، جس کو بہت سرسری انداز میں جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ یہاں سمجھ لیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے، یہ ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ کیا حق ہے ہم کو؟ سوچیے آپ، ہم کو کیا حق ہے؟ میں اور آپ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ صاحب جو ہے یہ فائنانس منسٹر ہے، یہ ڈیفنس منسٹر ہے، یہ صاحب جو ہے یہ ہیومن ریسورس کے منسٹر ہیں، اور یہ صاحب ریلوے کے منسٹر ہیں۔ ہم لوگ بیٹھ کے ڈیسیشن لے کر ہر ایک کے نام کے ساتھ ایک چٹ لگا دیں اور پھر وہ وزٹنگ کارڈ بھی بیچارے چھاپ لیں اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں کہ میں ریلوے منسٹر ہوں۔ اس کے بعد آپ ان کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کام کرا دیجئے، وہ کام کرا دیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ احمقوں کی دنیا ہے کہیں گے، یہ احمقوں کی دنیا ہے، بیوقوف، اتھارٹی ہی نہیں ہے ہم لوگ۔ ہم اتھارٹی کب بنیں گے؟ ہم اتھارٹی اس وقت بنیں گے جبکہ لوگ ہم کو چن کر پارلیمنٹ بھیجیں گے، اور ہم پارلیمنٹ میں چنے جانے کے بعد اپنا ایک لیڈر چنیں گے، اس کے بعد ہم اتھارٹی بنیں گے، اس سے پہلے ہماری اتھارٹی نہیں۔ تو کوئی بھی چیز ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ذرا تصور کر لیجیے۔ ایسے ہی اس کی اور بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال کافی ہے۔ ایسے ہی آپ ذرا سوچ لیجیے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ یہاں سے اولاد ملے گی، یہاں سے علم ملے گا، یہ دیوی ہم کو دولت دے گی، اور یہ دیوی ہم کو مرضوں سے نجات دے گی۔ یہ ہم کو ہوتے ہیں ڈیسیشن دینے والے، کہاں سے اتھارٹی آئی؟ اتھارٹی اگر ہے تو کس کو ہے؟ سوچیے آپ، اتھارٹی اگر ہے تو کس کو ہے؟ جس نے اس پورے یونیورس کو، اس پوری کائنات کو، اس پورے عالم کو، مجھے اور آپ کو، اور درختوں کو، اور پرندوں کو، چرندوں کو، اور سورج کو، اور زمین کو، اور آسمان کو، اور گیلیکسیز کو، اور کہکشاؤں کو، اور کلیسٹرز کو جس نے پیدا کیا، وہ اتھارٹی رکھتا ہے۔ وہ بول سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو میں دے رہا ہوں ذمہ داری کہ یہ تم کو اولاد دے، اس کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں یہ تم کو دولت دے، اس کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں کہ یہ تم کو مرضوں سے نجات دے۔ وہ بول سکتا ہے۔ اب جب وہ بول سکتا ہے تو بتائیے ایتھنٹک انداز میں کہاں بولا، کہاں بولا، کس جگہ؟ توراۃ میں، انجیل میں، کون سے صحیفے میں ہے؟ کہاں پر اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنا یہ ڈپارٹمنٹ، رزق دینے کا ڈپارٹمنٹ فلاں کو دے رہا ہوں، اور غریبوں کو نوازنے کا ڈپارٹمنٹ فلاں کو دے رہا ہوں، اور بخشش کا ڈپارٹمنٹ فلاں کو دے رہا ہوں، اور علم کا ڈپارٹمنٹ فلاں کو دے رہا ہوں؟ کہاں اعلان کیا؟ کس جگہ اعلان کیا؟ کون سی کتاب ہے؟ کون سا رسول؟ کون سی نبی؟ کیسے یہ پتا چلا کہ یہ کام فلاں مخلوق کر رہی ہے؟ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تمہارے پروردگار نے پیدا کیا، رب نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرما دی تھی کہ فرعون تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تیرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تیرے دادا کو کس نے پیدا کیا؟ تجھے کون اولاد دے گا؟ اور تیرے مہر کو کون لے کر چل رہا ہے؟ وہ پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور جب وہ پیدا کیا تو وہ اپنی مشیت، اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ پیدا کرتے ہوئے اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، پیدا کرتے ہوئے اس نے کسی سے ہیلپ نہیں لی، مدد نہیں لی، تنہا اپنے ذات سے اس نے بدیع السماوات والارض، اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا۔ آج ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا۔ اس نے جب یہ کائنات پیدا کی تو کسی انجینئر نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورج کا ڈسٹنس دنیا سے اتنا رکھیے تو پھر ایوریج قسم کی روشنی اور گرمی ملے گی۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اس کائنات کو ایسا بیلنس پیدا کیجئے کہ سب کے اندر یہ
ग्रेविटी फोर्स होगा तो सब अपने तने तने अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। कौन था जो कह रहा था आप इंसान को ऐसा पैदा कीजिए कि उसके अंदर दोनों पैरों पर चलने की सलाहियत हो, बाकी सब चार पैर से चलने वाले बने? किसने अल्लाह ताला को मशवरा दिया था? देखने के लिए आंखें दी जाएं, सुनने के लिए कान दिए जाएं। कौन सी धरती थी और धरती पर कौन सी मखलूक थी जो अल्लाह ताला के लिए एग्जाम्पल थी, मिसाल थी? उसने बदियों समावाती वाला वो कुदरत वाला है कि उसने अपनी कुदरत से ये सब कुछ पैदा किया। वो इख्तियार, तो इख्तियारात भी उसी के हैं, इख्तियारात भी उसी के हैं। जब वो पैदा वो किया है तो इख्तियारात दूसरों के कैसे हो सकते हैं? जरा आप सोचिए। प्रोटेक्शन किसी और का है और फिर उस चीज पर कब्जा किसी दूसरे का हो जाए, ये पॉसिबल है, नामुमकिन है। लिहाजा फरमाया वरब्बुका यख्लुकु मा यशाअ व यख्तार मा काना लहुमुल खियारा। किसी को कोई इख्तियार नहीं है, किसी को कोई इख्तियार नहीं दे सकता कोई मर्ज, नहीं दे सकता कोई शिफा। डॉक्टर शिफा नहीं देता, याद रखिए, डॉक्टर दवा देता है, शिफा अल्लाह ताला देता है। एक ही दवा आपको फायदा होता है, दूसरा मर जाता है खाते हुए। क्यों? अल्लाह का हुक्म है कि इसको फायदा पहुंचाए, इसको फायदा न पहुंचाए। डॉक्टर साहब मुंह तकते रह जाते। शिफा अल्लाह के हाथ में। कौन है जो इल्म देता है, कौन है जो दौलत देता है? दो भाई हैं, एक भाई ज़हीन है, समझदार है, तालीम याफ्ता है, डिग्रियों का अंबार है, और छोटा भाई बोला बेवकूफ है, निकम्मा है, लेकिन दौलत का अंबार है, कमाता चला जा रहा है, कमाता चला जा रहा है। यहाँ तक के कहने वाले ने कह दिया कि अल्लाह ताला जो रिस्क देता है ऐसा वो रज़्ज़ाक़ है कि सबसे ज्यादा हम समझते हैं कुंद जहन बैल को, बैल है ये बिल्कुल बेवकूफ है, ज़ाहिर नहीं, लेकिन बैल को सबसे ज्यादा रिस्क देता है, कुंटल वो खाता है। तो अल्लाह ताला का आलम ये कि न ज़हारत की बुनियाद पर देता है, न तालीम की बुनियाद पर देता है, जिसको चाहता है वो इनायत फरमाता है। मा काना लहुमुल खियरा, किसी को कोई इख्तियार नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, सब मजबूर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है। व तआला अम्मा युशरिकून, हजारों लोग शिर्क करने, अल्लाह ताला शिर्क से बहुत बुलंद है, शिर्क से बहुत बुलंद है। और फिर अल्लाह ताला जब शिर्क से बुलंद है तो इरशाद फरमाया कि उसका आलम ये है, याद रखो, रब्बुका यअलमु मा तुकिनु सुदूरुहुम व मा युअलिनून, कि उसका इल्म का आलम ये है कि जो तुम कहते हो जोर से ऐलान के साथ वो तो सुनता ही है, जानता ही। वमा तुकिनु सुदूरुहुम, तुम्हारे सीने जिन चीजों को छुपाते हैं, पोशीदा करते हैं, उनसे भी वो वैसे ही वाकिफ है जिनका तुम ऐलान करते हो। आलिमुल गैबि व शहादा है, हर दो चीजों से वो वाकिफ। ये क्यों अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है? इसलिए इरशाद फरमा रहा है कि देखिए शिर्क क्यों पैदा होता है, जड़ क्या है शिर्क की, रूट काज जिसको आप कहते हैं, सबब, हकीकी सबब तक पहुंचिए। हकीकी सबब शिर्क का ये है कि इंसान जो है वो मजबूर है, मखलूक है, मजबूर है। क्यों मजबूर है? हमारी उम्र भी मुख्तसर है, हमारे टैलेंट्स भी बहुत मुख्तसर है, और हमारी हुदूद भी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड किस्म के हैं। तो हमारी मजबूरियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम अपनी मजबूरियों को जब देखते हैं, हम जब रोजाना अपनी मजबूरियों को देखते हैं तो गलती से हम अपने खालिक को भी, अपने मालिक को भी गेस कर लेते हैं अपने आप पर, नौजुबिल्लाह, और समझते वो भी मजबूर होगा, उसको भी कोऑपरेट करने के लिए चंद चीजों की जरूरत होगी, उसको भी सपोर्टर्स की जरूरत होगी, उसको भी जो है थोड़े नाइबिंग की जरूरत होगी। मैं जैसे घर में नहीं रहता हूँ, किसी के हवाले काम करके जाता हूँ, तो उसको भी किसी नायब के हवाले काम करना पड़ता होगा। और मेरे जिंदगी में फला काम वो मेडिकल का डॉक्टर देखता है, घर के कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर देखता है, मैं मजबूर हूँ, सारा काम नहीं देख सकता हूँ, तो उसका भी आलम ये होगा कि उसके पास भी डिपार्टमेंट होंगे, कोई कुछ काम देखता होगा, कोई कुछ काम देखता होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, याद रखो, वो खालिक है, तुम मखलूक हो, तुम मजबूर हो, वो मजबूर नहीं है। और वो उसके इल्म का आलम ये है, उसकी कुदरत का आलम ये है कि तुम्हारे सीने के भेदों से वो वाकिफ है। तो फिर उसको क्या जरूरत किसी से मशवरा ले, किस बंदे को जन्नत में पहुंचाना है वो किसी से मशवरा ले, किस बंदे को जहन्नम पहुंचाना है किसी से मशवरा ले, एक्सरे करे, देखे नहीं। उसका इल्म तो, उसके इल्म का आलम ये है
کہ وہ جانتا ہے کس نیت کے ساتھ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کس نیت کے ساتھ بندہ عمل کر رہا ہے۔ لہذا جب یہ علم ہے تو پھر اس کو کسی سپورٹر کی ضرورت نہیں، مالی کی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا پھر کوئی معبود نہیں، تنہا تنہا وہ معبود ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھی اسی کی تعریف ہوگی، آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کی حکومت چل رہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی جانب تم کو لوٹ کر جانا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا اور اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی حکومت چل رہی ہے۔ ایسی حکومت چل رہی ہے، اگر ہم سمجھنا ہو تو پھر اس صورت کے آغاز میں جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہو گیا، اس کو سمجھ لیں کہ فرعون چاہتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کر سکا، اللہ کی حکومت چلتی رہی، اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا رہا۔ کتنی چیزیں ہیں میں اور آپ تڑپ جاتے ہیں کرنے کے لیے، اور ہم اس کے لیے پوری تدبیریں کر لیتے ہیں، اسکیم بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، لیکن رزلٹ نیل، صفر آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، اس کی مرضی نہیں ہوئی تھی۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا ڈاکٹر سن کے حیرت ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے مرض کی وفات ہو جاتی ہے، چھوٹے سے مرض کا صحت کا آغاز ہوا، دیکھتے دیکھتے وہ چل بسے، تو معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنے آپ پر نہیں چل رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر کچھ نہیں کر رہا ہے، کس کا حکم چل رہا ہے؟ وَلَوْ الْحُكْمُ، اللہ کا حکم چل رہا ہے، اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، بہت ہی اس کی رحمتیں ہیں، اس کی مہربانیوں کا عالم یہ ہے کہ اس کی لسٹ، اس کی رحمتوں کی لسٹ نہیں بن سکتی، لیکن اس نے ایک اپنی ایسی رحمت کا تذکرہ فرما دیا جس رحمت پر ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ دیکھو، قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ انتہائی حسین آیت۔ فرمایا دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما دے اور ٹوٹل مستقل رات ہی رات رہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہے قیامت تک، تو کون سا خدا ہے جو صبح کر دے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، کہ آپ کی دنیا گھوم رہی ہے، حکم دے دے ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر، یا وہ پروردگار سورج کے شعلے کو حکم دے دے کہ اے گیسز بجھ جا، اب نہیں جلنا تو، اور پھر اس کی آگ کو وہ ختم کر دے، اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، تو پھر اس رات کو اب آپ بتائیے کون سی فیکٹری ہے، کون سی کمپنی ہے، کون سا ملک ہے، کون سا خدا ہے جو دن میں تبدیل کر سکے گا؟ کون سا خدا ہے جو دن میں تبدیل کر سکے گا؟ یہ تو پروردگار کی شان ہے کہ اس نے سورج کو جلایا، پھنکایا اور اتنا گرم بنایا کہ اتنی دور ہونے کے باوجود، لاکھوں کی دور ہونے کے باوجود ہم کو اس سے روشنی مل رہی ہے، اس سے گرمی مل رہی ہے۔ پھر پروردگار نے یہ سوچا کہ اگر دنیا صرف اگر سورج کے اطراف گھومتی رہے تو ایک ہی حصہ روشن ہوگا، لہذا وہ خود بھی پھرتی رہے، جس کی وجہ سے 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ رات ہوگی، ایک مرتبہ دن ہوگا، تو اس کی وجہ سے انسان کو بڑی سہولت ہوگی۔ اس سہولت کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ فرمایا کہ اگر پروردگار سارا ہی سارا دن بنا دے، مستقل دن بنا دے، جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، ہمیشہ کے لیے دن بنا دے، روشن کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے وہ خدا اللہ سے ہٹ کے، یاتیکم بلیل، جو رات لے کر آئے، جو اندھیرا کرے، دنیا ڈھل جائے سورج کے سامنے ایسے ہی روشنی رہے، تو پھر کون سا خدا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ کون سی فیکٹری ہے، کون سا سائنٹسٹ ہے، کون سی حکومت ہے جو یہ کہے کہ ہم پھر گھما دیں گے دنیا کو؟ تسکنون فیہ، ایسی رات کون لائے گا تمہارے لیے جس میں تم کو سکون مل سکے گا؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہاں دو چیزوں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاتیکم بضیاء، دن روشن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور اس روشنی سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، روشنی ہے لہذا ہم کام کاج کرتے ہیں۔
اور رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے، ڈارکنیس، اور اس میں ارشاد فرمایا کیا کرتے ہیں، تسکونون ابھی اب سکون کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریسٹ لیتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا تاکہ ہم کمانے دھمانے کی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکیں، اور رات کو اس نے تاریک اور اندھیرا بنایا تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ یہ نیچر ہے، اس نیچر کے خلاف جو چلتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اب وہ آج کل تو ریسرچ چل رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے جو رات میں کام کرتے ہیں ان کی صلاحیت کتنی کم ہو جاتی ہے، 40 سال ہوتے ہوتے ان کی نگاہیں کیسے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ وہ ڈاکٹرز کما رہے ہیں جو 40 سال کے بعد نوجوان ذہنی طور پر پریشان ہو رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، اس کو سب سے زیادہ آمدنی ہوگی، کیونکہ یہ جو نیا کلچر آیا راتوں میں کام کرانے کا، یہ بہت ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کے ٹیلنٹس کو کہ 20-22 سال کا نوجوان بڑا صلاحیت والا 10-12-15 سال راتوں میں اس کی پوری انرجی لے لی، پاگل بنا کے چھوڑ دیا، آپ کو اپنی زندگی اندھیرے میں گزار لے، وہ ادھر ادھر دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا زندگی گزار لے، اس کا ٹیلنٹ تو چوز کیا، حاصل کر لیا، اس کو تو جو حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، گنے کو مشین میں ڈالتے ہیں، جوس کو نکال لیتے ہیں، کچرا نکال کے پھینک دیتے ہیں، گائے وائے کھا لیں گے، اس کا بھی اپنا ایک مصرف ہے۔ یہی عالم ہو گیا آج کی انسانیت کا، آج کی انسانیت کا حشر یہی ہو گیا، ٹیلنٹس جتنا میں نکال سکتا ہوں وہ نکال لوں، اور اس کے بعد سے دیکھیں گے کوئی کہیں وہ اپنی سوسائٹی پر وبال بنا ہوا، بوجھ بنا ہوا زندگی بسر کر لے گا، ختم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دن بھر انسان محنت کرے، اور آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے وہ بتاتے ہیں کیسے میٹابولزم کا مسئلہ ہوتا ہے، کہ مثال دی جاتی ہے کہ آپ ایک صاف ستھرے شیشے میں تھوڑا سا گرد والا پانی لے لیں، پانی ڈالیں، ہم ڈالنے کے بعد 6 گھنٹے اس کو آپ بالکل نہ ہلائیں، اس شیشے کی سورائی کو، اس بوتل کو، تو آپ دیکھیں گے پوری مٹی دھیرے دھیرے دھول نیچے جمع ہو جائے گی، صاف ستھرا پانی رہے گا۔ کہتے ہیں یہ ہے رات کی 6 گھنٹے کی نیند کا نتیجہ، کہ پوری جو انسان کے سیلز بکھر جاتے ہیں محنت کرتے کرتے، وہ سب کے سب سیٹ ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پر۔ پھر اب آپ نے ہلانا شروع کر دیا، اس کو ایکٹیو کر دیا، دھیرے دھیرے پھر وہ پوری پانی میں آپ دیکھیں گے کہ گرد پھیلتی چلی جائے گی، غبار پھیلتا چلا جائے گا، پھر اس کے 6 گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے۔ تو اسی طرح انسان کا عالم ہوتا ہے کہ وہ دن میں جب 14, 15, 16 گھنٹے محنت کر لیتا ہے تو پھر اس کے سارے سیلز بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب 6 گھنٹے رات میں اندھیرے میں سو لیتا ہے تو وہ رات کی نیند، چونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، سب سوتے رہتے ہیں سوائے چور چکوں کے، لہذا انسان آرام حاصل کر لیتا ہے، صبح فریش اٹھتا ہے، نئی زندگی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ آج آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنا ہوگا کہ کتنا بھی دن میں سو لو، رات کی نیند کی بات نہیں آتی، وہ قانون فطرت ہے، اللہ کا نظام ہے، اس نے اس رات کو ایسا تاریک بنایا کہ پرندے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، جانور بھی اپنے اپنے آشیانوں میں سو جاتے ہیں، انسان بھی آرام کر لے، یہ انسان کے لیے اچھا ہے۔ اب اس کے خلاف جو چلتا ہے وہ بھگتتا ہے، خیر اس پہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ مجھے ایک جو دوسری بات عرض کرنی ہے، ذرا آپ دونوں آیتوں پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی کو، اس دنیا کو اندھیرا ہی اندھیرا کر دیتا تو کون ایسا خدا تھا جو روشنی لاتا؟ افلا تسمعون، افلا تسمعون کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ آگے کی آیت دیکھیے، اگر وہ ہماری دنیا کو ایسا بنا دیتا، روشنی روشن، دن ہی دن، رات نہ ہوتی، تو کون اندھیرے کو لاتا، کون رات کو لاتا؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ دیکھیے حسن، دیکھیے جب تاریکی کا ذکر ہوا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک کر دی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا افلا تبصرون، کیونکہ وہاں دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں رہ جاتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا، تو وہاں فرمایا افلا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو، سننے کی صلاحیت استعمال نہیں کر رہے ہو۔ اور جب روشنی کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا تبصرون، کیونکہ روشنی میں انسان دیکھ سکتا ہے، لہذا بصارت کا تعلق روشنی سے، سماعت زیادہ نکھر کر آتی ہے اندھیرے میں، دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر ذکر کی گئی۔
फरमाया वमिन रहमतिही, ये उसकी रहमत है, याद रखो बहुत बड़ी नेमत है। जअल लकुमुल लैला वन नहार लितस्कुनु फीही व लितब्तगू मिन फज़ली, कि उसने दिन और रात का निजाम बनाया, और रात इसलिए कि आराम कर लो, दिन इसलिए कि रोजी रोटी तलाश कर लो, अल्लाह का फजल तलाश कर लो, वलअल्लकुम तशकुरून, और इस तरह से तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन सको। लेकिन बंदे गौर ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इस दिन और रात के निजाम के लिए जिसको इख्तिलाफुल लैली वन नहार फरमाया, कितना बड़ा इंतजाम किया है, कितना बड़ा इंतजाम किया। जरा सोचिए कितना बड़ा स्पेस है, उस स्पेस में सूरज का जलना और फिर दुनिया का घूमना, और दुनिया का घूमना भी और फिरना भी अपने ऑर्बिट पे, ये पूरा निजाम बनाना, और इतना कंप्यूटराइज्ड, इतना डिजिटल किस्म का कि आज सूरज जो 5:20 पर निकला है, तो आप सुबह शादी हुई तो आप ठीक 1 साल बाद आज की डेट में देखिए फिर इतने ही बजे निकलेगा। कौन सी ट्रेन है, कौन सी फ्लाइट है जो इस वक्त की पाबंदी के साथ चलती है। लेकिन अल्लाह ताला की ये कायनात है कि इस कायनात में आप 100 साल नहीं 1000 साल की जंतरी बना लीजिए, कोई भी आप देखेंगे कि टाइम का फर्क नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का निजाम जो कुदरत पर, हिकमत पर और बंदों पर मेहरबानी पर दलालत करता है। बैक वक्त ये बताता है वो बहुत कंट्रोल वाला है, बैक वक्त ये चीज बताती है उसके पास बहुत विजडम है, हिकमत है, और बैक वक्त ये चीज बताती है कि वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। लिहाजा फरमाओ रहमती, उसकी रहमत है कि तुम्हारे लिए उसने दिन और रात का निजाम बनाया ताकि रात में सुकून हासिल करो, वही तब्तगू मिन फज़लिही, दिन में अल्लाह का फजल तलाश करो, रोजी तलाश करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, फिर इरशाद वही फरमाया मैंने अर्ज किया था ना कि इख्तिताम भी तौहीद पर होगा, कि ऐलान करेगा वो क़यामत के दिन और कहेगा कहाँ हैं वो चीजें जो जिनको तुम मेरा शरीक समझते थे, कहाँ है उनको पेश करो, पत्थर के टुकड़ों को पेश करो और लकड़ी के टुकड़ों को पेश करो, किसको पेश करना हो पेश करो। एक खामोशी छा जाएगी, जब खामोशी छा जाएगी तो फरमाया वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, तो फिर हर उम्मत से गवाहों को अल्लाह ताला बरामद करेगा। वो कौन गवाह होंगे? वो गवाह होंगे अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वो गवाह होंगे अल्लाह के रसूल। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर उम्मत में गवाह खड़े हो जाएंगे अल्लाह के नबी और रसूल। किसी उम्मत में 2 लोग होंगे, किसी में 4, किसी में 40, किसी में 400। फरमाया एक उम्मत मुझे अलबत्ता दिखाई गई तो खूब सवाल आजम सरों का समंदर था, तो मैंने पूछा है जिब्राइल क्या ये मेरी उम्मत है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा नहीं, ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। ऐ नबी आपकी उम्मत को देखना हो तो आप उफुक पर देखिए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दाएं से बाएं सामने से पीछे एक सियाही होगी जैसे सरों की, वो मेरी उम्मत होगी। फरमाया ये आपकी उम्मत है जो उफुक पर फैली हुई है यहाँ से वहां तक। लिहाजा ये उम्मतें खड़ी हो जाएंगी और इन उम्मतों में अल्लाह ताला पूछेगा कि एक हदीस आती है तफसील से कि हजरत इसराफील और हजरत जिब्राइल से पूछा जाएगा कि क्या आपने वही इलाही पहुंचा दी थी? तो हजरत जिब्राइल कहेंगे कि अल्लाह मैंने आपने जो वही जिम्मेदारी दी थी वो मैंने पहुंचा दी थी। तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अमीन से खुद कहेगा कि गवाही लाओ, तो वो कहेंगे अल्लाह गवाह वही है जिस रसूल तक मैंने वही पहुंचाई, और वो नबी और रसूल कहेंगे हाँ वही जिब्राइल ने पहुंचा दी थी, कोई कोताही नहीं की थी। तो फिर अल्लाह ताला रसूल से पूछेगा क्या आपने दीन हक पहुंचा दिया था? तो रसूल कहेंगे कि हाँ अल्लाह मैंने दीन हक पहुंचा दिया था, जो आपने हुक्म दिया था वो मैंने पूरा कर दिया था। तो अल्लाह ताला पूछेगा गवाही पेश करो, तो कहेंगे मेरी उम्मत। जब अल्लाह ताला उम्मत से पूछेगा तो उम्मतें इनकार कर जाएंगी। नबियों के दिलों पर गोया एक तरह से आरे चल पड़ेंगे, सदमे होंगे कि मेरी उम्मत इतनी बेवफा, और हसरत के साथ वो कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत ने बड़ी बेवफाई का सबूत दिया, मौला उम्मत मोहम्मद से आप सवाल कीजिए शायद वो हक बोलेंगे। तो फिर अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पूछेगा कि नबियों और रसूलों ने दीन हक पहुंचा दिया था कि नहीं पहुंचा दिया था? तो ये उम्मत आगे बढ़कर पूरे यकीन और एतमाद के साथ कहेगी कि मौला इन्होंने मुझे पूरी कर दी थी,
नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का काम पूरा किया था, हजरत हूद ने पहुंचा दिया था, हजरत सालेह ने पहुंचा दिया था, हजरत इब्राहिम हजरत लूत ने अपना हक अदा कर दिया था, हजरत इस्माइल हजरत इसहाक ने अपना हक अदा किया था, अल्लाह याकूब और यूसुफ ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी, अल्लाह हजरत मूसा हजरत ईसा ने हक पहुंचा दिया था, हजरत दाऊद हजरत सुलेमान ने दीन हक पहुंचा दिया था, हजरत जकरिया हजरत यहया ने सच्चाई पहुंचा दी थी। तो फिर अल्लाह ताला कहेगा कि उनकी उम्मत तो इनकार कर रही है और तुम कह रहे हो कि इन लोगों ने पहुंचा दिया था, तुम्हारे पास क्या श्योरिटी है, कौन सा ऐसा एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर तुम कह रहे हो? तो उम्मत की निगाहें उठेंगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिकटिकी लगाए जब जाएंगी, तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला पूछेगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि मौला, जो सहीफे हक आपने मुझे दिया था, जो कुरान पाक उस पर नाज़िल हुआ था, वही के जरिए से मुझे जो इल्म इत्तला दी गई थी, वो इल्म और इत्तला मैंने अपने उम्मत को दी, और ये मेरी उम्मत है जो आज सच्ची गवाही दे रही है, ये शहादत फरीज़े शहादत को अदा कर रही है। तो अल्लाह ताला कहेगा कि नबी आप कहिए आपकी उम्मत सच्ची है कि झूठी है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मेरी उम्मत अपनी गवाही में सच्ची है, मेरी उम्मत अपनी गवाही में सच्ची है। यही वो एक हकीकत है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया कि वकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। सहाबा का मजमा है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बुलाते हैं और कहते हैं अब्दुल्लाह कुरान मजीद सुनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं अल्लाह के रसूल आपको जिब्राइल अमीन सुनाते हैं, मैं कैसे सुनाऊं? कहा कि नहीं अब्दुल्लाह, अल्लाह ने कहा मैं अपनी उम्मत के लोगों से भी सुनूं, लिहाजा तुम मुझे कुरान मजीद तिलावत करके सुनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत करने लगते हैं और सूरह निसा की इन्हीं आयतों को पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंच गए कि वकैफ़ इज़ा जीना बिकुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, वो उस वक्त का आप तसव्वुर करें, मैदान हशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और आपकी उम्मत शहादत होकर वो गवाही दे रही होगी, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, कि तुम सारे लोगों पर गवाह बनोगे और तुम पर रसूल गवाह बनेंगे, सारे नबियों पर, सारी इंसानियत पर, पूरी उम्मत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं जैसे ही मैंने ये आयत पढ़ी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेइख्तियार फरमाया हस्बुका या अब्दुल्लाह, हस्बुका या अब्दुल्लाह, बस करो अब्दुल्लाह, बस करो अब्दुल्लाह। मैंने आंखें खोली तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू टप टप गिर रहे हैं और फरमा रहे हैं मौला बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, मौला बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और वह देखो उम्मत के लोगों, दुनिया में सच्चाई की आदत डालो, सच बोलने की आदत डालो, जितने लोग सच्चे रहोगे क़यामत के दिन उतने बड़े सच्चे गवाह बनाए जाओगे। लिहाजा ये शहादत का जो एजाज मिलेगा, गवाही का जो एजाज मिलेगा क़यामत के दिन, और उस दिन जो नुमाया किया जाएगा इस मनसब शहादत पर खड़ा करने के लिए, उसके लिए शर्त ये है कि इंसान के अंदर सच्चाई हो, सदाकत हो, और फिर दीन हक की हम गवाही देते रहें। वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन, हम खड़ा कर देंगे, निकाल कर हम पेश कर देंगे हर उम्मत से उसके गवाह को। फकुल्ना हातू बुरहानकुम, कहेंगे लाओ दलील पेश करो। फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, जान जाएंगे इंसान हक बस अल्लाह के साथ है। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जितनी इस दुनिया में लोग बकवास करते हैं वो सब की सब उनसे फौत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, गुम हो जाएगी, सच्चाई बाकी रह जाएगी। और वो सच्चाई ये है कि अल्लाह ताला का दीन, वो दीन तौहीद और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इबादत, ये काम आएगी, ये इंसान के लिए जरिए नजात मिलेगी। बाकी ये दुनिया, दुनिया का सामान, दुनिया का हुस्न, दुनिया की हलचल, दुनिया की दिलफरेबी, ये तो कानून के पास बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या कानून को ये बचा सकी? आप आगे देखेंगे इंशाअल्लाह आइंदा है तो अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।